اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزاداری سید الشہداء اور عبادت الہی یہ ایک عزادار میں اکٹھے ہونے چاہیے۔ مولا زندگی دے دیجیے، مولا میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ یعنی عزادار کو عبادت گزار بھی ہونا چاہیے اور عبادت گزار کو عزادار بھی ہونا چاہیے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے سب سے بڑے عزادار نے یہ ہمیں پیغام دیا، جو امام حسین علیہ السلام کا توجہ کیجئے گا، جو امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے عزادار ہیں انہی کے القاب ہیں، ایک زین العابدین اور ایک سید الساجدین۔ میں نے ایک جملہ کہنا ہے، مدت ہو گئی آپ کی خدمت کرتے ہوئے اور آپ جملہ ضائع نہیں کریں گے، اور اس جملے کو آپ گراہ کے طور پہ اپنے ہمراہ رکھیں گے جو میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام کا جبکہ لقب ہے سید الساجدین، اجازت دے جی میں اس کا ترجمہ کروں۔ سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ جو سارے ہلا رہے ہیں ان تک بات نہیں پہنچ رہی، میرا ساتھ دے جی۔ سید الساجدین کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ میرے عزادار بھائیوں، میرے مومن دوستوں، میرے نوجوان دوستوں، اپنی پیشانیوں کو، میں جملہ بھی کہوں گا آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا، اپنی پیشانیوں کو، مومنات بھی سن رہی ہے، اپنی پیشانیوں کو کبھی بھی سجدے جیسی عبادت سے محروم نہ رکھیں۔ ہم سجدہ کر کے ساجد بنیں گے تو امام ہمارا سردار بنے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات توجہ ہے، اپنی پیشانیوں کو کبھی بھی سجدے جیسی عبادت سے محروم نہ رکھیں۔ جو سجدہ کرے گا وہ ساجد بنے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ جو سجدہ کرے گا وہ کیا بنے گا؟ اگر جی سجدہ کرنے والوں کو شادی کیا کہا جاتا ہے؟ ساجد۔ ہم ساجد بنیں گے تو امام ہمارے سردار بنیں گے۔ آپ چپ کر گئے تو میں جملہ بدل کے ہدیہ کر دیتا ہوں۔ نوجوان دوستو، خدا کی قسم فخر کیا کرو، اللہ نے ہمیں جتنے بھی امام دیے ہیں سارے سردار دیے ہیں۔ اب اگلا جملہ میں کہنا چاہتا تھا لیکن میں جملہ نہیں کہتا، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے ہمیں جتنے بھی رہبر دیے ہیں، جتنے بھی اللہ نے ہمیں امام دیے ہیں وہ سارے سردار دیے ہیں۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبیوں کے سردار، جن کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں وہ ولیوں کے سردار، جن کی عزاداری کرتے ہیں وہ جوانان جنت کے سردار۔ بھلا کوئی کمی ان کا مقابلہ کیسے کر؟ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام کے القابات میں سے میں بہت مطمئن ہوں اور آپ بہت اس مشکل موضوع کو بھی بڑی انہماک سے اور ذوق و شوق سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امام کے مشہور القابات میں سے ایک لقب ہے سید الساجدین، ٹھیک ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ آئیے ذرا آگے جی توجہ کیجئے گا، بھائی جان توجہ کیجئے گا۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، کیا جی؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن نے ساجدین کنہیں کہا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش کریں میری طرف متوجہ رہیے گا۔ ساجدین قرآن نے کسے کہا؟ خدا نے ساجدین کسے کہا ہے؟ جب ساجدین کو سمجھیں گے تو سید الساجدین سمجھ میں آئے، ورنہ سید الساجدین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن نے ساجدین کسے کہا ہے؟
دو مقامات پر یہ آیت موجود ہے جو میں آپ کی پاکیزہ سماعت بھی نظر کر رہا ہوں، ایک سورہ حجرات میں، ایک سورہ صاد میں۔ اللہ نے بس میں ملائکہ فرشتوں میں ایک اعلان کیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ لفظ ساجدین آیا آیت میں، آپ نے سنا، دو مقامات پر یہ آیت ہے قرآن مجید میں، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ خدا کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب میں آدم کی، حضرت آدم علیہ السلام کی 9 پلک درست کر لوں، یعنی اس کا جو ڈھانچہ خدا نے بنایا تھا آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے، فرشتوں میں کہا کہ جب میں اس کو درست کر لوں، سویتہ، جب میں اسے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب اس پیکر آدم میں اپنی روح ڈال دوں۔ میں پڑھے لکھے دوستوں میں پڑھ رہا ہوں، صاحبان علم میں پڑھ رہا ہوں۔ جب میں پیکر آدم میں اپنی روح پھونک دوں، روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب ساجدین بن جانا۔ بولے میرے ساتھ، میرا ساتھ دیں جی۔ یعنی جب میں پیکر حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب ساجدین بن جانا، یعنی سب کے سب سجدے میں چلے جانا، جو سجدے میں چلا جائے وہ ساجدین۔ اللہ نے فرشتوں کے لیے لفظ استعمال کیا ساجدین۔ نہیں، آپ میرے ساتھ متصل نہیں ہیں، آنے جانے والے حضرات آتے جاتے رہیں گے، تمہیدی مرحلہ ہے، اس پہ توجہ چاہیے۔ یعنی اللہ نے قبلہ ملائکہ کے لیے لفظ استعمال کیا ساجدین۔ 2 مقامات پر آیت ہے کہ جہاں اللہ نے فرشتوں کو کہا یہ میرے ساجدین ہیں، اور یہ ساجدین کب بنے؟ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر میں، ڈھانچے میں روح ڈالی۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ ہدیہ کروں۔ میں نے تاریخ میں قبلہ یہ پڑھا ہے کہ ملائکہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر، ڈھانچہ 4 عناصر سے اللہ نے بنا کر، آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے بنا کر رکھ دیا، اور 4000 نوری سال، 4000 نوری سال پیکر آدم، ڈھانچائے حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ کے سامنے اللہ نے رکھا، لیکن اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ سجدے کا حکم کب دیا؟ کہا جب میں اس میں روح ڈال دوں۔ نہیں، میں رکتا ہوں، میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ یعنی اللہ نے حضرت آدم کا پہلے ڈھانچہ بنایا، آگ، پانی، ہوا، مٹی سے ڈھانچہ بنا لیا۔ جب آدم کا ڈھانچہ یعنی اس پیکر میں، انسانی پیکر میں بنا لیا، وہ رکھ دیا، فرشتوں کے سامنے پڑا رہا، فرشتے آتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن اللہ نے ڈھانچے کو سجدے کا حکم نہیں دیا۔ سجدے کا حکم کب دیا؟ 2 آیتیں ہیں جو میں ہدیہ کر چکا ہوں۔ کہا کہ جب میں اس پیکر میں، اس ڈھانچے میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرنا۔ ٹھیک ہے، میں بات یہاں روک کے ایک بات کی اور وضاحت کر دوں۔ یہ جو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، یہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، سجدہ تھا خدا کو۔ آدم کو بنایا گیا قبلہ۔ اب جاگنا، میں نے جملہ دینا ہے۔ سجدہ غیر اللہ کو ہوتا ہی نہیں ہے، اور آدم ہے غیر اللہ۔ اللہ نے سجدہ کروایا تھا اپنا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ فرشتوں کا قبلہ بنے آدم۔ آدم کی طرف سجدہ کیا گیا، آدم کو نہیں کیا گیا۔ ساتھ میرا پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو عزیزو، آدم کی طرف سجدہ کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا گیا۔ سجدہ ہے خدا کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا قبلہ، لیکن یہ آدم کا ڈھانچہ ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے قبلہ کب بنا؟ کہ جب اس ڈھانچے میں روح آ گئی، ہمیں اصول قدرت سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کبھی ڈھانچے کو قبلہ نہیں بناتا۔
کچھ دوستوں نے یہ جملہ لیا ہے، کچھ دوست جملہ نہیں لے سکے، مجبوری ہے میری وضاحت کرنا کہ اللہ نے اصول دے دیا کہ اللہ ڈھانچے کو قبلہ نہیں بناتا، قبلہ تب بناتا ہے جب اس میں روح آ جاتی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل سے کعبے کا ڈھانچہ بنا لیا، لیکن کعبے کو قبلہ نہیں بنایا۔ قبلہ کب بنایا؟ جب 13 رجب کو روح کعبہ علی حق زندگی دے، سلامت رہے مولانا۔ بھائی جان مجھے آپ سے توقع تھی، بھائی نے شعر پڑھ دیا، میں 4 مصرے پڑھ دوں، سنیں گے؟ لیکن شعر کو شعر بن کے سنیے گا۔ شاعر کہتے ہیں راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا، چشم کعبہ کور تھی نور نظر پیدا ہوا۔ ارے لم یولد اپنی جگہ محکم ہے، لیکن اے خدا یہ بھی سچ ہے ایک بچہ تیرے گھر پیدا۔ توجہ ایسا بن یا نہیں؟ مولا زندگی دے آپ کو۔ قانون قدرت یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ ڈھانچے کا سجدہ نہیں کرواتا۔ اللہ ڈھانچے کو بات کو اور تصحیحاً عرض کر دوں کہ اللہ ڈھانچے کو قبلہ نہیں بناتا۔ اللہ قبلہ تب بناتا ہے کہ جب اس میں روح آ جاتی ہے۔ تو جب تک کعبے میں کعبے کی روح نہیں آئی، کعبہ مسجود خلائق نہیں بنا، کعبہ قبلہ نہیں بنا۔ کعبہ قبلہ کب بنا؟ 30 عام الفیل 13 رجب کو روح کعبہ، تھکے تو نہیں؟ شان کعبہ، جان کعبہ، آن کعبہ۔ میں جملہ کہہ دیتا ہوں اور اس کی کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ قبلہ 13 رجب کو پیشانیوں کے قبلے میں دلوں کا قبلہ آیا۔ بھائی جان جو سمجھے ہیں وہ درود پڑھ لیں، باقی خاموش ہو جائیں۔ بھائی جان کعبہ بھی قبلہ ہے، مولا علی بھی قبلہ ہے۔ فرق یہ ہے کعبہ وہ ہے جس کی طرف پیشانیاں جھکتی ہیں، اور مولا علی وہ ہیں جن کی طرف دل جھکتے ہیں۔ کعبہ بھی قبلہ، علی بھی قبلہ۔ میں جملہ اور بدل دوں، 2 کعبے ہیں، ایک پتھروں سے بنا ہوا کعبہ اور ایک نور مصطفیٰ سے بنا ہوا کعبہ۔ ایک خون مصطفیٰ سے بنا ہوا کعبہ۔ دونوں قبلوں کے یہ دونوں جو کعبے ہیں ان کے فضائل مشترک ہیں، بہت سارے فضائل مشترک ہیں۔ وہ بھی کعبہ، علی بھی کعبہ، وہ بھی قبلہ، بولے قبلہ، وہ بھی قبلہ، علی بھی قبلہ۔ وہ پیشانیوں کا قبلہ، علی دلوں کا قبلہ۔ اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت۔ مولا زندگی دے، مولا سلامت رکھے۔
النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رسول نے فرمایا یا علی انت فی امتی کمثل کعبہ، علی تیری مثال اس امت میں کعبے کی مثال ہے، تؤتی ولا تؤتا، کعبے کی طرف جایا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا۔ بھائی جان کسی کے پاس کعبہ آیا ہے کہ میرا حج کرو؟ کعبے کی طرف تو جایا جاتا ہے نا حج کرنے کے لیے، اور علی کے لیے رسول نے فرمایا علی تو بھی کعبہ ہے۔ اب علی گھر گھر بیعت لینے نہیں جائیں گے، علی کے دروازے پہ آنا پڑے۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ قبلہ آج کی اس مجلس سے عزا کا آتی تاریخی جملہ کہہ رہا ہے، پہلے تول لینا پھر بول لینا۔ احد پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھو، اس کا وزن کم ہے، اس جملے کا وزن زیادہ ہے۔ بہت ساری مماثلتیں ہیں کعبے میں اور علی میں، کچھ میں نے گنوائی کہ کعبہ بھی قبلہ علی بھی قبلہ، کعبہ بھی کعبہ علی بھی کعبہ، کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ ان مماثلتوں کے باوجود بہت سارے فرق ہے کعبے میں اور علی میں۔ ایک فرق صرف بتاتا ہوں، تسبیح ہاتھ میں لے کر کعبہ کعبہ کرو عبادت نہیں ہے، علی علی کرو عبادت۔ نگر نگر میں چمن چمن میں گلی گلی میں علی کی باتیں، میرا وظیفہ ہے روز کرنا گلی گلی میں علی کی باتیں، علی کی مجلس علی کا جلسہ کیا کرو مسجدوں میں لوگوں، سرور آئیں گے جب بھی ہوگی علی کے گھر میں علی کی بات۔ سلامت رہے، توجہ ہے صاحبان یعنی قبلہ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کعبہ کعبہ کرنا عبادت نہیں، جبکہ علی علی کرنا عبادت۔ ذکر علی علی کا ذکر کرنا، وہ بھی کعبہ یہ بھی کعبہ۔ شاید کوئی دوست سوچے آرتی صاحب خطابت کر رہے ہیں، بھائی جان اگرچہ میں خطیب ہوں لیکن میں جو بھی نکات ہدیہ کرتا ہوں اس میں خطیبانہ رنگ ہوتا ہے، لیکن میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ میری ہر بات کو یا قرآن کی آیت کا سہارا ہوتا ہے یا رسول کی حدیث کا سہارا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں ممبر پہ وہ بات کرو کہ تم لفظوں کے نہیں حرفوں کی ضمانت دے سکتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لفظوں کی نہیں حرفوں کی ضمانت دے سکتے۔ میں نے کہا کہ علی کعبہ ہیں، اس پر دلیل دے رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد رسول نے حکم دیا بتوں کو ذلت کے ساتھ مسجد الحرام سے نکالا جائے۔ سارے بتوں کو نکال دیا گیا، جتنے بھی بت تھے مسجد الحرام میں، بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ سب کو ذلت سے نکال دیا گیا۔ جب بیت اللہ مسجد الحرام بتوں سے پاک ہوئی، رسول اللہ نے اپنے مؤذن حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال آج کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو۔ تو میرا ساتھ دے سکتے ہو بھائی جان، جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ ضرور دیں۔ کہا بلال جاؤ کعبے کی چھت پر جا کر اذان دو۔ بلال کو پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کی چھت پر جانے کا موقع ملا۔ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حکم رسول پا کر فرط محبت میں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے کعبے کی چھت پر چلے گئے۔ جب چھت پر پہنچے اذان دینے کا ارادہ کیا، پکار کے کہتے یا رسول اللہ میں فرط محبت میں بیت اللہ کی چھت پر آ تو گیا، لیکن جب میں نیچے کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا تو رخ کرتا تھا کعبے کی طرف، رخ کرتا تھا کعبے کی طرف۔ آج میں کعبے کی چھت پر ہوں، یا رسول اللہ کس طرف رخ کر کے اذان دوں؟ رسول کی آواز آئی بلال مجمع میں نگاہ کرو، جہاں علی
جہاں علی نظر آئے علی کی طرف رخ کر کے اذان دو، اس لیے کہ تیرا رخ کعبے ہی کی طرف ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ فَإِذَا سَوَّيْتُ، جب میں آدم کی نوک پلک درست کر لوں تو تم سجدہ کرو۔ سجد الملائکہ، سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان نے تھک تو نہیں گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ خدا نے کہا کہ وہ شیطان، وہ ملعون، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہوتی، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ میں اپنے پڑھے لکھے سامعین سے، صاحبان علم سے پوچھتا ہوں، کیا آدم علیہ السلام، قبلہ توجہ سے، کیا آدم علیہ السلام صرف مٹی سے بنے تھے؟ کوئی مشکل سوال تو نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کیا صرف مٹی سے بنے تھے؟ کن چیزوں سے بنے تھے؟ اربع عناصر میں کہتے ہیں، اربع عناصر سے۔ کس کس سے؟ آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ اس ملعون نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تو نے آدم کو پانی سے بنایا، دیکھیں میں کہاں لے کے جا رہا ہوں، دیکھیں میں کہاں لے کے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تو نے آدم کو پانی سے بنایا میں اس لیے سجدہ نہیں کرتا، چونکہ آدم کو ہوا سے بنایا اس لیے سجدہ نہیں کرتا، چونکہ آدم کو آگ سے بنایا اس لیے سجدہ نہیں کرتا۔ نہ، اس نے تینوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تو کہہ سکتا توجہ ہے صاحبان، یعنی میں اربع عناصر کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس نے آگ، ہوا، پانی کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ چونکہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا لہٰذا اس لیے میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کے گلے میں ڈالا لعنت کا طوق اور کہا میرے دربار سے نکل جا۔ کیا تو نے مٹی سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا؟ عزیزوں وہیں سے فیصلہ ہو گیا۔ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب۔ جو تراب کا دشمن ہو جب وہ شیطان ہے جو ابو تراب کا دشمن ہے۔ توجہ ہے یہ شیطانیت سمجھ میں آئی؟ توجہ ہے؟ اس نے مٹی سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ یہ خبیث بھول گیا، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں افضل ہے۔ بھائی جان اگر مٹی نہ ہو تو آگ نہیں ہو۔ سورہ واقعہ کا پڑھنا بہت ثواب ہے، اس میں پورا اشرہ پڑھ چکا ہوں، یہاں مجھے علم ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت ہے، دا ارشاد فرماتا ہے افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے آگ کو نہیں دیکھا کہ جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو؟ آگ، افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے درخت سے آگ کو پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ نہیں صاحبان معرفت سے دقت کی اپیل ہے۔ خدا نے کہا کہ جو آگ جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اس آگ کو سرسبز درخت سے کس نے پیدا کیا؟ بولے اللہ۔ کس سے پیدا کیا؟ کس سے پیدا کیا؟ درخت۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ کس سے پیدا کیا؟ درخت سے۔ آگ کا وجود ہے درخت سے۔
درخت نہ ہو تو آگ نہیں ہوتی. کیا بات ہے. محسوس کریں تو میں بات آگے بڑھاؤں. قرآن ہے، سلامت رہو، قرآن ہے. قرآن کہتا ہے آگ کا وجود ہے درخت سے. ٹھیک ہے، میں پڑھے لکھے مجمع سے پوچھتا ہوں یہ درخت کس سے؟ میں جملہ دے چکا ہوں. درخت کا وجود کس سے ہے؟ مٹی سے. یعنی مٹی نہ ہو تو درخت نہیں ہوتا، درخت نہ ہو تو آگ نہیں ہوتی. یہ ملعون کیسے کہہ سکتا ہے آگ افضل ہے؟ توجہ ہے صاحبان. یعنی اللہ نے دو وجہ سے اسے لعنتی قرار دیا. ایک مٹی کا دشمن بنا، دوسرا وسیلے کا دشمن بنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وجہ ہے درخت وسیلہ ہے نا آگ کا، یہ وسیلے کا بھی دشمن بن گیا تو شیطانیت سمجھ میں آ گئی. توجہ ہے، جو بھی وسیلے کا دشمن ہو شیطان ہے. شیطان ہے. عزیزو، اللہ نے ملائکہ کے لیے کہا، میں بات بہت طویل لے گیا اور مجھے گریز کرنا تھا خطبے کی طرف، میں بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ نے ملائکہ کو کہا ساجدین، کہ یہ فرشتے میرے ساجدین. ٹھیک ہے، یہ لفظ میں رکھے گا، میں بات مختصر کرتا ہوں. ملائکہ ہیں ساجدین. سورہ مبارکہ انبیاء، قرآن مجید کا 23واں سورہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ. فَإِذَا جاگے گا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو امام بنانا ہے اور ہم نے ان کی طرف اچھے کاموں کی وحی کی. یعنی انبیاء کی طرف ہم نے اچھے کاموں کی وحی کی ہے، اور ان اچھے کاموں میں سے اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، ایتاء الزکات، زکوٰۃ کا ادا کرنا. یعنی انبیاء اچھے کام کرتے، نماز بھی پڑھتے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے. اور پھر اللہ نے انبیاء کے لیے کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ ہمارے جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب کے سب میرے عابدین بندے ہیں. نہیں، جن کے ذہنوں میں تقریر کا پہلا مرحلہ ہے لطف بولیں گے. ہمارے امام کے دو القاب ہیں، ایک لقب ہے سید الساجدین، دوسرا لقب ہے زین العابدین. اللہ نے قرآن میں ملائکہ کو ساجدین کہا، انبیاء کو عابدین کہا. دے چکا ہوں. اللہ نے قرآن میں اپنے فرشتوں کو ساجدین کہا اور انبیاء کو کہا عابدین. فرشتے ہیں ساجدین، انبیاء ہیں عابدین. اب سمجھیے مقام سید سجاد کیا ہے، مقام علی ابن الحسین کیا ہے. کہ اگر امام ملائکہ کی بز میں جائیں تو ان کے سردار بن جائیں، اگر انبیاء کی بز میں جائیں تو ان کی زینت بن جائیں. کے القابات میں سے ایک لقب ہے سید الصابرین، صبر کرنے والوں کا سردار. انشاءاللہ کل سے خطبے کا آغاز کریں گے، اسی پہ ساری گفتگو ہو گئی، وقت بہت جلدی سے گزر گیا. جہاں امام کا لقب ہے سید الساجدین، جہاں امام کا لقب ہے زین العابدین، وہاں امام کا ایک لقب ہے سید الصابرین، صبر کرنے والوں کا سردار. جیسا صبر امام نے کیا ایسا صبر کسی نے نہیں کیا. جیسا صبر ہمارے میں امام کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا. اس سید الصابرین کی زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ جب امام علیہ السلام نے وہ جملے کہے جو کسی اور امام نے نہیں کہے، صرف چوتھے امام نے کہے.
اور وہ جملے سنیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے جب یہ ان جملوں کو سنیں گے. وہ مرحلہ کب تھا, کون سا مرحلہ تھا کہ جب امام نے یہ جملے کہے, جب شمر ملعون نے سید سجاد سے کہا کہ یزید کا حکم ہے اپنی پھپھیوں اور بہنوں کو سر برہنہ دربار لے جاؤ. شرابی کا دربار, علی کی بیٹیاں, فاطمہ زہرا کی بیٹیاں, مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کریں. یہ وہ مرحلہ تھا جب باب الساعات میں سید سجاد اپنی پھوپھیوں کے ساتھ کھڑے تھے. ایک نگاہ سجاد نے دربار میں ڈالی, شرابی شراب پی رہے تھے اور ان شرابیوں میں حکم دیا کہ اپنی پھوپھیوں بہنوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. میں نے روایت پڑھی ہے یہ وہ مرحلہ ہے جب سید سجاد نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کاش سجاد دنیا میں آیا نہ ہو. اجر و ایک غیرت مند کے لیے اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کا بے پردہ دیکھنا بہت بڑا امتحان ہے. اسی لیے جب سید سجاد سے کسی نے کہا تھا مولا مدت ہو گئی آپ کو روتے ہوئے, بس کر دیجئے رونا, تو امام نے کہا تھا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا, اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ کہ یعقوب کی روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی. امام فرماتے میرے تو 18 یوسف کربلا میں مر, لا مثل لہ ولا نظیر, کہ جن کی کوئی مثال نہیں تھی, جن کی کوئی نظیر نہیں تھی. منحال کہتا ہے مولا شہید ہونا آپ کی وراثت ہے, شہید ہونا آپ کا شعار ہے. اب سید سجاد نے کہا تو نے درست کہا, شہید ہونا ہماری وراثت ہے, لیکن اتنا بتا جس غیرت مند بیٹے کے سامنے اس کی پھوپھیوں کے سروں سے نیزوں سے چادر اتاری جائے, اس کی بہنوں کے سروں سے نیزوں سے چادریں اتاری جائیں, وہ خون کے آنسو نہ روئے. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی اپیل کروں گا, بڑی مشکل سے پردہ بچایا ہے فاطمہ کی بیٹیوں نے تمہارا, اپنے پردوں کی حفاظت کرو. عزاداروں آج 2 محرم گزر گئے, زیادہ طویل مسائل نہیں, صرف ایک روایت پڑھوں گا. مصیبت کا لفظ کہتا ہوں, مومن کا دل قبر حسین ہے. آپ کے تصور میں کربلا ہے, آپ بہت روئیں گے جملہ سن کر. 28 رجب کا چلا ہوا قافلہ آج اپنے مقتل پہنچ گیا. اجر و مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. 28 رجب کا چلا ہوا قافلہ آج اپنے مقتل پہنچ گیا. امام حسین کا ذوالجناح چلتے چلتے رک گئے. 7 سواریوں کو امام حسین نے بدلا, ہر سواری نے چلنے سے انکار کر دیا. عباس سے کہا عباس ذرا قریب کے بستی والوں کو بلا کے لاؤ. قبیلہ بنی اسد آباد تھا, امام کی خدمت پہ آئے. امام نے ان سے پوچھا بستی والوں اس زمین کا کیا نام ہے؟ مومن کا دل قبر حسین, اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ ہو. حسین کو جتنا رو سکتے ہو, اس لیے یہ ایک دکھیاری ماں کی حسرت, یہ فاطمہ زہرا کی حسرت. کہا کہ اس بستی کا کیا نام ہے؟ ایک شخص کہتا ہے مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام؟ کہا اسے نینوا کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام؟ کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام؟ کہا اسے نینوا ماریہ کہتے ہیں. امام پوچھتے گئے, وہ بتاتے گئے. خدا جانے امام کیا سننا چاہتے تھے. یا ایک مرتبہ امام نے پوچھا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک 80 برس کا بوڑھا اٹھا, رو کے کہتا ہے مولا یقال لہا کرب بلا, مولا اسے کربلا کہتے ہیں. عزاداروں آخری چند جملے, کربلا کا نام آیا,
امام حسین نے حضرت عباس بھیا یہیں پر سواریوں کو بٹھا دو، یہیں پر خیمے نصب کر دو۔ اگلا جملہ سنو گے، امام تڑپ کے فرماتے ہا ہونا یقتل رجالنا وہا ہونا یذبح اطفالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کر دیا جائے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے۔ عزاداروں اماریاں بٹھائی گئی، بیویاں اماریوں سے اتری، خیموں میں آ کر بیٹھی۔ جملہ سنیے گا عزاداروں، خیموں میں آ کر بیٹھی۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں جناب زینب کی گود میں 4 سالہ سکینہ تھی۔ جب جناب زینب خیمے میں سکینہ کو لے کر بیٹھی، ایک مرتبہ کربلا میں ہوا چلی، کربلا کی خاک اڑ کر سکینہ کی زلفوں میں آئی۔ جناب زینب نے اس خاک کو سونگا، تڑپ گئی، کہا فضہ ذرا میرے ماں جائے کو بلا کے لا۔ جیسے ہی حسین آئے، زینب تڑپ کے کہتی ہے بھیا جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس جگہ سے نکل جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی مٹی سے تیرے خون کی خوشبو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے عزاداروں، کہا بہن اب ہمیں قیامت تک یہاں رکنا ہے، ہم قیامت تک اب کربلا میں رکیں گے۔ عزاداروں یہ کہہ کر بہن کو مطمئن کر کر حسین آئے بنی اسد کے لوگوں کے پاس، کہا میں تجھ سے کربلا کی تم سے یہ زمین 60,000 دینار میں خریدتا ہوں اور پھر تمہیں 3 شرطوں پہ واپس کر دیتا ہوں۔ حسین نے کربلا کی زمین خریدی۔ دیکھنا میری طرف ہے آخری جملہ، کربلا کی جب زمین خرید رہے تھے اور بیع نامہ لکھنے لگے، جناب زینب نے پیغام بھیجا کہ جاؤ فضہ میرے بھائی حسین سے کہو کہ کربلا کی زمین کا بیع نامہ میرے علی اکبر کے نام۔ عزاداروں آج بھی کربلا کی زمین علی اکبر کے نام ہے۔ یہی وجہ ہے جب شام غریبہ سکینہ کو تماچے لگے، سکینہ تڑپ کے کہتی ہے اے بھیا علی اکبر